لیکن عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو خوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکومت کرنے سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد حالات بالکل مختلف ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگ انہیں اس بات کا علم ہوا، وہ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہو گئے۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج کو کہا اور کہ سب اپنے بچے اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ ان کی فوج جم کر مقابلہ کر سکے اور پوری دلیری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر احد کی طرح صرف اسٹرانگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو انہیں مسلمانوں کی اسٹرگل جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اتنا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی، ہمیں ایک ایسا درخت اور ایک ایسا پیڑ بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اب تم مجھ سے وہی ڈیمانڈز کر رہے ہو، تم لوگ تو انتہائی جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، ہم 12,000 ہیں، ہم تو آرام سے جیت جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ نئے مسلمان اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے نمبرز پر یقین کرنے لگے تھے۔ مسلمان 2 پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان وہاں سے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے اور اتنے پریسائز طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے اور ان سب سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن کی فوج نے مسلمانوں پر فل فلیج حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی آلموسٹ پوری فوج 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیئرلی یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ وہ بہت خوشی اور جوش کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج بھاگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ڈسٹ کلیئر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، جس کے بعد وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اکیلے ہی دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے اور کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر انہیں احساس ہوا کہ اگر آج ساتھ چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دیکھ کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی، مسلمان دوبارہ اسٹرانگ ہونے لگے۔ کچھ ہی ٹائم میں پورے 12,000 مسلمان دوبارہ جنگ میں آ گئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جنگ کو جیت لیا، دشمن کی فوج بھاگ گئی۔ مسلمانوں کی فوج نے دشمن کا پیچھا کیا، 6,000 قیدیوں کو اور 24,000 کیملز، گولڈ اور سلور سب کچھ کیپچر کیا۔ آخرکار مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے تک پہنچ گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے اپنی پوری خوراک اندر جمع کر لی تھی اور اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ قلعہ نہیں ٹوٹ سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر دن طائف کے سامنے جا کر انہیں جنگ کرنے کے لیے چیلنج کرتے، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہیں نکلتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف کے جتنے بھی غلام ہیں اگر وہ ان کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں تو انہیں آزادی دے دی جائے گی۔ اس وجہ سے بہت سارے غلام طائف سے مسلمانوں کی طرف آئے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر اور ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے کچھ مسلمانوں
مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان طائف والوں کے لیے کوئی بددعا تو کریں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ طائف کو میرے پاس مسلمان بنا کر لے آئے۔ مسلمان واپس مکہ پہنچے اور یہاں مدینہ والوں کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نیٹو شہر مکہ کیپٹل بنائیں گے اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس جنگ میں جتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس میں سے بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دے دیا، جو بھی کچھ ہی دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اس میں 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی دیے، جسے صرف ایک مہینہ پہلے ابو سفیان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ جب انہیں 100 اونٹ ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا یزید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا معاویہ، تو رسول اللہ نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ اس کے بعد مدینہ والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہماری تلواروں سے ان مکہ والوں کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے اور یہاں مال انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور ایک شخص یہ بھی کہا ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اس لیے انہیں اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا، انہوں نے مدینہ کے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کہا کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا؟ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا؟ تم سارے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یونائٹڈ نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یہ سب بالکل سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم یہ ساری باتیں مجھے بھی کہو کہ جب تمہارے اپنے لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کیا تو ہم نے تمہاری مدد کی، جب تم پورے عرب میں کسی سے مدد نہیں پا رہے تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، جب تم غریب اور کمزور تھے تو صرف ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال اور دولت لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ والوں پر رحم کر اور ان کے بچوں پر رحم کر۔ یہ سب سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہوئے اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے کیپٹل مدینہ چلے گئے۔ اور یہ بہت ہی بڑی بات تھی کیونکہ مدینہ والوں نے صرف اونٹ اور بکریوں کی ڈیمانڈ کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں بس گئے ہوتے۔ تو آج تک جتنے بھی لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ صرف مکہ ہی وزٹ کرتے کیونکہ کعبہ اور روضہ رسول دونوں مکہ میں ہوتے، لیکن پچھلے 1400 سال سے مدینہ کی پوری اکانومی اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ والے بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی۔ مدینہ والے پچھلے 50 جنریشنز تک بالکل امن اور ایک سٹیبل اکانومی میں رہتے ہیں، اور ایک سٹیبل اکانومی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ ہم پاکستانیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ مدینہ کی یہ سٹیبل اکانومی قیامت تک چلتی رہے گی۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربیوں سے آخری جنگ تھی۔ عرب کی وار جو بدر سے شروع ہوئی وہ آخر کار حنین میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پورے عرب میں امن اور پیس کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، لیکن اس بار عرب کے لیڈر مسلمان تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ آس پاس کے سبھی قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ایک بار کہا کہ طائف کا دن ان کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہی کیوں گئے؟ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے دن کی کہانی ہے اور وہ ہے ہجرت۔